بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، بات تو وہی ہے جہاں سے کل شروع کی تھی، بلکہ گزشتہ 12 دنوں سے کر رہے ہیں۔ اس سے کچھ پیچھے چلے جائیں تو اس دن سے کر رہے ہیں جب سے عمران خان نیازی پر 200 کے قریب مقدمات بنا کر اسے ہوا میں معلق کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت باکمال عدلیہ ہے اس آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جس کے ہاں انصاف ڈالروں میں بکتا ہے۔ اگر روپوں میں بکتا تو شاید ہم جیسے سفید پوش بھی کچھ نہ کچھ خرید لیتے، مگر یہاں تو ایسی الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جس نے چور پکڑنے ہیں وہ سب سے بڑا چور ہے، ایک سے ایک اعلیٰ نسل کا چور اور ڈاکو ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ کیا قسمت پائی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہریوں نے، جن کے سیاستدان چور، انصاف دینے والے چور، حساب کتاب کرنے والے چور، بیوپاری چور، تاجر چور، حفاظت کرنے والے چور، پہرا دینے والے چور، کون ہے جو چور نہیں؟ اور تو اور قانون بنانے والے سب سے زیادہ اور بڑے چور، اپنی مرضی کے اپنے مطابق قانون بنا لیے اور لگے بڑے بڑے راگ الاپنے۔ عوام بیچاری کہاں جائے، کس کے آگے جا کر اپنا دامن پھیلائے؟ کسی علاقے میں آوارہ کتوں کا راج ہو جاتا ہے، مگر کوئی شہریوں کا پرسان حال ہی نہیں۔ کراچی کو دیکھیں، ہزاروں لوگ پاگل کتوں کے کاٹنے سے مر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی اپنی سیاست چمکانے کیمرہ مین لے کر ہسپتالوں میں آ کر چھوٹا موٹا بیان دے کر اخباروں میں خبریں لگوا لیتا ہے، بس بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، پھر نہیں پوچھنا۔ ویسے ناظرین، پاگل کتوں سے ہی بندے نہیں مرتے، ملک کے لیے ظالمانہ قانون بنا کر پھر ان سخت قوانین میں سے صرف غریب اور مظلوم کو گزارنے پر بھی بندے مر جاتے ہیں۔ اگر ان کی سانسیں نہ بھی نکلیں، زندگی ان کے لیے مر جاتی ہے۔ ہمارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انسانیت کے ساتھ کیا کیا گھنونے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں عوام سسک کر وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ 15 مہینوں میں باجوہ کی خواہش کے مطابق بننے والی گورنمنٹ نے قانون کی جو دھجیاں اڑائی ہیں، جو کیچڑ اس نے پاکستان کی ریاست اور عوام پر پھینکا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر کر کے جس طرح حرام کا مال اپنے پیٹوں میں ڈالا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہم خیال اور اشاروں پر ناچنے والے چھوٹے بڑے چوروں کے گھر بھرے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، افسوس ہوتا ہے جب نوجوان وکلاء عدالتوں کے معزز ججوں کے انصاف کے پیمانے دیکھتے ہوں گے، جب ان کو اپنے بڑوں کے انداز فکر کا ادراک ہوتا ہوگا کہ ان کو تو نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ ان ججز سے تو ان نوجوانوں نے سیکھنا ہے، تجربہ اور تعلیم لینی ہے، مگر کیا جو فیصلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدالتوں میں ہوتے ہیں وہ کسی بھی طور کسی نئے آنے والے نوجوان کے لیے سبق آموز ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان ججز کے غلط طریقہ کار کو نوجوان نہیں اپنائیں گے؟ کیوں نہیں اپنائیں گے، ضرور اپنائیں گے۔ افسوس تو سینئر ایڈوکیٹس پر بھی ہوتا ہے، جب وہ اپنی عدلیہ کے وقار کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور حسن زنی رکھتے ہیں کہ اب فلاں مقدمے کا فیصلہ جلد اور انصاف سے ہوگا، مگر کہاں؟ جب کوئی اپنی عزت کروانا ہی نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے۔ ساری قوم کی نظریں آج کل بڑے بڑے ججوں پر لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ایک غلط فیصلہ جو قانوناً کسی بھی فیصلے کی شکل میں ڈھلنا بھی نہیں چاہیے تھا، اس پر 3 سال کی قید کا حکم لکھ کر جناب جج دلاور صاحب بھگوڑوں کی طرح بھاگ نکلے ہیں اور برطانیہ جا کر جگہ جگہ ہمارے ملک کی توہین کروا رہے ہیں۔ ان پر تو کھلا کھلا توہین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیس بنتا ہے، اور موجودہ تمام فساد کی جڑ وہی جج دلاور ہے۔ اس نے تو ایسا بھیانک کھیل کھیلا ہے کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔ اپنے نام کی لاج ہی رکھ لیتا یہ شخص۔ یہ وہ جج ہیں جو بھول چکے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایک جج ہے جو ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ جب اس نے لکھا ہوا فیصلہ سنایا تو ان کی ہستی کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ ناظرین، اس پر اب ہم بس کرتے ہیں، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔